السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے عزیز مسلمان بچوں، بزرگوں، جوانوں، ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں ہماری مائیں بہنیں نماز پڑھتی ہیں اور ہم ایک دوسرے کے آگے سے گزر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بے شک بڑا غفور رحیم معاف کرنے والا ہے، لیکن اس کا احتیاط کیا کریں۔ کسی کی نماز پڑھتے ہوئے آگے سے گزرنا اتنا سخت گناہ ہے۔ اسی متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں آپ کو حدیث سناؤں گا، جس میں سننے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کسی کے آگے سے گزرنے کا کتنا سخت گناہ ہے۔ باب نمبر ہے 342 اور حدیث نمبر ہے 483۔ نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے لیے کتنا گناہ ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ حدیث ہے بصرہ بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ زاہد بن خالد نے انہیں ابو جہیم عبداللہ بن ابو جہیم کے پاس بھیجا کہ ان سے پوچھے۔ انہوں نے نمازی کے آگے سے گزرنے والے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سنا ہے۔ ابو جہیم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والا جان لیتا کہ اس پر گناہ کتنا ہے تو وہ 40 مہینے صبح شام یعنی کہ اتنے 40 سال بھی کھڑا رہے تو نمازی کے آگے سے ہرگز نہیں گزرے گا، اپنے لیے بہتر جانتا۔ یعنی کہ 40 سال بھی وہ کھڑا رہتا، دن رات، کوئی 40 سال کی لمبی نماز باندھ لے، 40 سال بھی اس کے آگے سے نہ گزرے۔ اگر آگے سے گزرنے والا شخص اتنا جان لے کہ کسی نماز پڑھنے والے کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے۔ ایک اور حدیث آپ کو سناتا ہوں، باب نمبر 341 اور اس کا عنوان کچھ یوں ہے، نماز پڑھانے والے اپنے آگے سے گزرنے والے کو روک دے۔ یعنی کہ اگر کوئی نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے آگے سے کوئی گزر رہا ہے ابھی یعنی کہ شروع کیا تو اس کو روک دے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آگے سے گزرنے والے عمر بن دنیار کو روک دیا اور کعبے میں بھی، اور فرمایا اگر وہ لڑائی کے موڑ سے آیا ہے تو اس سے لڑو۔ حدیث نمبر ہے 482۔ ابو صالح اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں میں نے حضرت ابو سعید خندوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعے کے دن کسی چیز کو لوگوں سے ستر بناتے ہوئے دیکھا اور نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا، اور ایک نوجوان ولید داؤد بن مردان نے اس کے آگے سے گزرنا چاہا تو حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے میں ایک گھونسا مار دیا، لیکن اس جوان کو نکلنے کا کوئی اور راستہ نہ ملا اور دوبارہ آپ کے سامنے سے گزرنا چاہا تو حضرت ابو سعید نے پہلے سے سخت ایک اور گھونسا مار دیا۔ اس پر اس جوان نے آپ کو گالی دی، پھر مردان کے پاس چلا گیا اور جو تکلیف حضرت ابو سعید خندری سے پہنچی اس کی شکایت کی، اور حضرت ابو سعید خندوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کے پیچھے پیچھے مردان کے پاس چلے گئے۔ مردان نے کہا، اے ابو سعید، تمہارا اور تمہارے چچا کے بیٹے کے درمیان کیا جھگڑا ہوا ہے؟ یعنی چچا کا بیٹا یقینی نسبی مراد نہیں بلکہ قوت اسلامی کے اعتماد سے ہے، لیکن کیونکہ وہ جوان آپ سے چھوٹا تھا اس لیے چچے کا بیٹا کہا۔ حضرت ابو سعید خندوی نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب تم میں سے کوئی کسی چیز کو
چیز سے سطر بنا دے، نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے تو نمازی اس کو روکے، اور اگر وہ نہ رکے تو نمازی اس سے لڑ پڑے، کیونکہ آگے سے گزرنے والا شیطان ہے۔ میرے عزیز، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں لگتی بہت چھوٹی ہیں، لیکن اتنی چھوٹی ہے نہیں۔ آپ خود ہی اس حدیث سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ اس حدیث میں واضح طور بتایا گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اسے پتہ چل جائے کہ کسی نماز پڑھنے کے والے کے آگے سے گزرنے کا کتنا گناہ ہے، اگر وہ نمازی 40 سال بھی نماز ادا کرتا رہے لیکن آگے سے گزرنے والا کھڑا ہونا پسند کر لے گا لیکن اس کی آگے سے گزرنے پسند نہیں کرے گا۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کا یہ ایک شیئر کسی کی زندگی بدل جائے۔ جو ہم اکثر اوقات مسجد میں نماز پڑھتے ہیں یا گھروں میں میری مائیں بہنیں نمازیں پڑھتی ہیں اور ہم چلو غلطی سے تو چلو کسی کو پتہ نہیں چلا، آگے سے چلو گزر گیا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن ہم اپنی جلدی میں یعنی کہ جلدی جلدی نماز پڑھی اور گھر کو نکلنے کی ہمیں جلدی ہوتی ہے کہ ہم جلدی جلدی گھر پہنچ جائیں اور ہم کسی کے آگے سے گزرتے ہیں۔ اتنا سخت گناہ ہے، اتنے پتہ نہیں ہم نے نیکیاں بھی اپنی ساری زندگی میں اکٹھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی، جتنا ہم گناہ ایک ہی دفعہ ایک ہی غلطی سے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو دین پر عمل کرنے کی اور دین کی ہدایت عطا فرمائے۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی دین اور دنیا دونوں بدل جائیں۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے مسلمان ہیں، ہمارے گھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی کتاب ہونی چاہیے۔ جب ہم فارغ وقت میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث کی ٹرانزیکشن کریں، انہیں